شروع یہوہ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ گریٹنگز ان دا نیم آف جیزس کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ فیسٹ آف ٹرمپٹس، 5th اپوائنٹمنٹ، 5ویں مقررہ حاضری، نرسنگوں کی عید۔ یہ 5ویں عید ہے اور خزاں کے موسم میں آتی ہے۔ یہ تشری کی پہلی تاریخ جو کہ 7واں مہینہ ہے منائی جاتی ہے۔ عبرانی میں اس خاص وقت کو یوم تروہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے، جبکہ عبرانی یعنی یہودی کیلنڈر کے مطابق یہاں ایک سال میں 2 دفعہ اس خوشی کو منایا جاتا ہے۔ اول نسان جو کہ مصر کی آزادی کے بعد، اور دوسرا شرعی سال آتا ہے، یعنی ایک سال میں مصر کی غلامی سے آزادی کا نیا سال اور دوسرا شرعی سال۔ شرعی سال 7ویں مہینے یعنی تشری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور اسے منانے کا مقصد کیونکہ اس روز آدم کو بنایا گیا، اس لحاظ سے یہ انسانی تاریخ کا سال کہلاتا ہے۔ اس لیے عبرانی کیلنڈر یعنی ان کا سن 5780 ہے، ہمارا سن 2020 اور ان کا 5780 ہے۔ نئے سال کی خوشی کو عبرانی میں روش ہشانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس روز خاص خوشی کی جاتی ہے۔ اسی دن خاص عبادات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور باری باری کے ساتھ نرسنگوں کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ عبادت کے آغاز، دورانیہ اور اختتام میں بڑے جوش کے ساتھ آسمان کی طرف نرسنگے پھونکے جاتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس روز نیا سال یعنی روش ہشانہ جو کہ شرعی سال کا آغاز ہے آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نرسنگوں کی عید منانے کا بھی حکم اسی روز ہے۔ نرسنگا مسیحی و بائبلی ایماندار کے لیے مخصوص نعم البدل علامات کا ضامن ہے۔ جناب موسیٰ کو بھی 2 چاندی کے نرسنگے بنانے کا حکم ملا تھا۔ ایک دفعہ سانس باندھ کر اگر پھونکا جائے تو مشرقی لشکر کوچ ہو، اور اگر 2 دفعہ یعنی دوبارہ سانس باندھ کر پھونکا جائے تو جنوبی لشکر کوچ کے لیے تیار ہو۔ ایک نرسنگا بغیر سانس کے، ایک نرسنگا پھونکا جائے بغیر سانس باندھے تو تمام رئیس اور سردار خیمہ اجتماع کے باہر اکٹھے ہو، اور اگر دونوں نرسنگے ایک ساتھ پھونکے جائے بغیر سانس باندھے تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ کے باہر اکٹھی ہو کسی خاص اناؤنسمنٹ کے لیے۔ جب ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کیا گیا تو اسے جس تیل سے مسح کیا گیا وہ ایک کپی میں تھا۔ جب ابن یسی کو مسح کیا گیا تو ایک نرسنگے میں تیل کا استعمال کیا گیا، اور نرسنگا خدا کے زور، جلال اور حشمت کی علامت ہے۔ یہ مخصوص وقت غلاموں کے لیے بڑا ہی اہم تھا، کیونکہ اسی مہینے یوبلی کا سال آتا ہے۔ یوبلی 50واں سال ہے، یعنی 49 سالوں تک اپنے غلاموں سے کام کروایا جائے، اور آخری سال یعنی یوبلی جو کہ 50واں سال ہے چھوڑ دیا جائے، اور غلام اس روز نرسنگے کی آواز سنتے اور بڑی مسرت کے ساتھ سالوں کو گنتے کہ اب اتنے سال ہماری آزادی میں رہ گئے ہیں۔ اور یہ بڑا خاص لمحہ ہوا کرتا تھا، اور اس روز سب لوگوں کو چھٹی دی جاتی اور وہ بیٹھ کر خداوند کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نرسنگے کی آواز کے ساتھ دوہری خوشی مناتے۔ اور آج مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں بھی اس خوشی کو منانا چاہیے، کیونکہ آج ہم بھی مسیح کی خاطر ہر طرح کے دکھ کو سہ رہے ہیں، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا
تو مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا۔ اس لیے ربی شاؤل تھیسلونیکیوں کی کلیسیا کو فرماتے ہیں کہ مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، اور خود جناب مسیح نے بھی یوحنا رسول کی انجیل میں فرمایا ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جی اٹھیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے عکس ہے کہ مسیح خداوند نرسنگے کے ساتھ واپس آئے گا، اور ہم سب اٹھ کر ہوا میں اس کا استقبال کریں گے۔ اس لیے ہم ان کی مشق ہر سال کرتے ہیں اور نرسنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہودی روایت ایک اور فلسفہ سے روشنائی عطا کرتی ہے۔ جب مالک کھانا کھانے کے لیے اپنی میز کا رخ کرتا ہے تو یہاں ایک چیز موجود ہوتی ہے جو کہ رومال ہے، جس کے ذریعہ سے اپنی جسمانی صفائی کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ مالک جب کھانا کھا لیتا تو وہ وہاں سے چلا جاتا۔ کچھ دیر کے بعد نوکر واپس آتا اسی جگہ پر تاکہ میز کو صاف کرے۔ داخل ہوتے ہی ایک چیز پر اس کی نظریں جمی رہتی، اور وہ ہے رومال، کیونکہ اگر رومال اپنی اسی حالت میں موجود نہ ہو جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا تو اس کا مطلب آقا واپس نہیں آئے گا، اب اسے کچھ حاجت نہیں۔ مگر دوسری طرف رومال اصلی حالت میں موجود ہو جیسے وہ رکھ کر گیا تھا تو اس کا مطلب اس کا مالک واپس آئے گا، کیونکہ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا اور اس کو حاجت ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح جب یوحنا رسول اور پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر انہیں بھی مسیح کا رومال بالکل اسی طرح اصلی حالت میں پڑا ہوا ملتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ضرور ہے کہ مسیح واپس آئے گا اور کلیسیا کو ساتھ لے جائے گا، اور نرسنگے کی علامت مسیح کی آمد ثانی کا نشان ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، میں آپ کو ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے بلیس، بی سیف، اسٹے کنیکٹڈ، آمین۔